الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حسب وعدہ، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت ہے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں سے، جنات سے، کائنات کی ہر ذی روح سے محبت ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے میں آغاز کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گراں معلوم ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہیں اور مومنوں کے لیے بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ میرا اور آپ کا تکلیف میں پڑنا ان کو تکلیف دیتا ہے، میرا اور آپ کا نقصان جو ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرا آپ کا نقصان کیا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور جب ہمارے قدم جب جہنم کی طرف بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان۔ یہ میں آپ کو اس کا مزید آگے بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ استعمال ہوا حریص۔ حریص کہتے ہیں بہت زیادہ کے خواہش مند، بہت زیادہ خواہش مند۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے حرص نکلا ہے، لالچ جس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اچھے کام کی خواہش کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بھلائی کے لیے زیادہ خواہش مند ہیں، اپنی امت کی بھلائی کے زیادہ خواہش مند ہیں۔ آیات سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے میرے نبی میں آپ کی امت کی ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھوں گا۔ یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت شیس، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوتے یہ میرے اور آپ کے نبی تک پہنچا۔ تو ایک ہی یہ سٹینڈرڈ لا تھا کہ ایک نیکی جو کرتا تھا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش رہتے، اظہار رضامندی کر دیتے کہ ٹھیک ہے اللہ جی آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اللہ رب العزت کی ذات سے فرمایا زد امتی، یا اللہ میری امت کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے، یا اللہ میری امت کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر اللہ کی ذات نے ایک اور آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گی۔ تو اب اس میں بھی کوئی واضح نہیں تھا کہ کتنا عطا کیا جائے گا، اس میں بھی کوئی وضاحت نہیں تھی کتنا عطا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جی کچھ اور ہونا چاہیے،
میری امت کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے. ضد امتی ضد امتی. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کی 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے. 7 بالیاں ہوں، 7 یعنی کہ شاخیں ہوں اور ہر شاخ میں سے 100 کلیاں نکلے، 100 پھل نکلے، جیسا کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ 100 بالیاں نکلے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کر دے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور علم والا ہے. تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جھولی بھلائی اور فرمایا اللہ جی میری امت کے لیے کچھ زیادہ ہونا چاہیے. ضد امتی ضد امتی ضد امتی. میری امت کے لیے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت کے ذات نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اے میرے نبی اگر آپ کے امت میں سے جو کوئی بھی صبر کرے گا میں اسے بغیر حساب کے عطا کروں گا. جو کوئی صبر کرے گا میں اسے بغیر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا دلاسا، بہت بڑا دلاسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے. یہ ہے میرے نبی نہایت شفیق عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جو میری اور آپ کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ اپنی امت کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا گوارا کرتے ہی نہیں تھے، کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے بھی دعا دیجئے. اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی دعا کیجئے. کون عائشہ صدیقہ؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی. لیکن جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آ کر خود گواہی دی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی تھی. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ وما تقدم من ذنبها وما تأخر وما تصرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو اس نے چھپ کر کیے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو اس نے اعلانیہ کیے، ظاہراً کیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زیادہ خوش ہوئی، اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ زمین پر لیٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کتنی بڑی دعا دی ہے، آپ نے مجھے کتنی بڑی دعا دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں. اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں. یہ ہے میرے اور آپ کے نبی جو ہمارے بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، میری اور آپ کے ذات کے لیے نہایت شفیق ہیں، مہربان ہیں. لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سنتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اپنا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، کچھ اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. وہ نبی جو ہمارے لیے میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر
6 घंटे तपता सूरज है और ऊंटनी पर बैठकर ऐसे अपनी उम्मत के लिए दुआ की है। और ऐसे करते थे जैसे बच्चा अपनी जिद को बनवाने के लिए जिद करता है, अपनी ख्वाहिश को बनवाने के लिए कोई जिद करता है। तो मेरे नबी ऐसे कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। 6 घंटे ऊंटनी पर बैठकर मुसलसल, कोई दरमियान में वक्फा नहीं लिया, आपने अपनी इस उम्मत के लिए दुआ की। ये है मेरे नबी, निहायत शफीक है, मेहरबान है, रहमतल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हम सब के दिल जो है वो भर जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।